ومن اہل الکتابی، اور اہل کتاب میں سے، من کوئی، ان اگر، یعنی کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر، ان تأمن ہو، اگر تم امانت رکھو اس کے پاس، امانتی بناؤ اس کو، بقنطار، ڈھیر مال کا، یؤدیہ، وہ ادا کر دے گا اس کو، یؤدی کا روٹ کیا ہوگا؟ حمزہ دال یہ، ادا، یؤدیہ الیک، آپ کی طرف، ومنہم، اور ان میں سے، من جو، ان اگر، تأمن ہو، تم امانتی بناؤ اس کو، بدینار، ایک دینار کا، لا یؤدیہ، نہیں وہ ادا کرے گا اس کو، الیک، تیری طرف، الا، مگر یہ کہ، ما دمتا، تم ہمیشہ رہو، علیہ، اس پر، قائمن، قائم۔ اچھا، یہ جو قنطار ہے اس کا تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، کتنا ہوتا ہے قنطار؟ یاد رکھیے کہ ایک قنطار ہوتا ہے اہل شام کے نزدیک 100 رتل کا، ریت و علام، رتل، 100 رتل، اور ایک رتل ہوتا ہے 2.5 کلو کا۔ کتنا بن گیا؟ 250 کلو، ٹھیک ہے، 250 kg سونا یا چاندی، مال کی کثرت۔ تو 250 kg سونا اگر ہو تو کیسے رکھیں گے؟ تہیں لگا کے رکھیں گے نا، اس لیے قنطار تہ بتہ اوپر جانے کو بھی کہتے ہیں، پائل اپ کرنا۔ اور دینار کیا ہے؟ دینار اصل میں رومی حکومت کا ایک طلائی سکہ، یعنی سونے کا سکہ دینار ہوتا ہے، عربوں میں مستعمل تھا، جس کو اشرفی بھی بولتے ہیں۔ اشرفی تو سن رکھی ہوگی نا، اشرفیاں کبھی دیکھی تو نہیں ہوگی لیکن سنی ہوئی سب نے، اشرفی۔ تو دینار کیا ہے؟ ایک اشرفی، یعنی ایک سونے کا سکہ۔ اور قنطار کیا ہے؟ 250 کلو، مثلا سونا یا چاندی یا جو بھی مال ہو۔ تو کسی کو تو تم 250 کلو بھی دے دو تو وہ تمہیں واپس کر دے گا، اور کسی کو خواہ تم ایک کوائن دو تو وہ تمہیں وہ بھی نہیں واپس کرے گا، مگر یہ کہ تم اس کے سر پہ مسلط رہو، قائمن، کھڑے رہو، سخت تقاضا کرو۔ ذالک، یہ، بانہم، اس وجہ سے ہے کہ وہ، یعنی یہ کیوں نہیں کرتے واپس امانت؟ ان کا قول یہ ہے کہ لیسا، نہیں ہے، علینا، ہم پر، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، فی الامیین، امیین کے معاملے میں، جینٹائلز کے معاملے میں، سبیل، کوئی حرج، کوئی الزام، یعنی امیوں کے بارے میں ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم ان کے ساتھ فیئر رہیں اور ان کو ہم واپس کریں یا نہ کریں، جو چاہیں ہم ان کے ساتھ کریں۔ اصل میں یہ اسی تعصب کا ذکر ہے جو پیچھے آیت میں گزرا نا، کیونکہ وہ ایک تعصب تھا نا اندر، پریجوڈس تھے امیوں کے بارے میں، اور کہتے تھے ان کو لک ڈاؤن کرتے تھے، ان پڑھ لوگ ہیں، کچھ نہیں آتا، اور اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ جو قومیں پڑھی لکھی ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کو تھرڈ کلاس ہی سمجھتی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، خواہ وہ بھوکے مریں، لیکن ان کے کھیتوں میں گندم نہیں اگ سکتی، کوکا اگے گی تاکہ چاکلیٹ بن سکے۔ تو جو ان کے اصول اپنے لیے ہیں وہ غیروں کے لیے نہیں ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ اپنا کتا بھی مر جائے تو بہت بڑا نقصان، دوسرے ہزاروں بھی مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت صرف اس کی ہے جو آپ کی قوم سے تعلق رکھتا ہے، آپ کا نیشنل ہے۔ اور اس دور میں بھی یہی طریقہ تھا، اور یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ چاہے کوئی کتنا ہی پڑھ لکھ جائے، لیکن اگر اس کے اندر انسانیت ایسی نہیں کہ ہر انسان کی جان قیمتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، سب انسان انسان ہے۔ بہرحال اب آپ دیکھیے کہ امیین کے بارے میں ان کا رویہ کیا تھا کہ وہ سیکنڈ کلاس لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں ہم سے کوئی دنیا میں بھی نہیں پوچھ سکتا، اور آخرت میں بھی ہماری پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہماری نسل سے یا ہمارے دین سے یا ہمارے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے، یا یہ بنی اسرائیل کی چنی ہوئی نسل سے متعلق نہیں ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ جتنا مرضی فراڈ کرو، دھوکہ کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ان کی امانتیں لوٹاؤ یا نہ لوٹاؤ، کوئی نہیں پوچھ ہوگی، سب جائز ہے۔ اور یہ صرف امانتوں کے معاملے میں نہیں تھا، مثلا سود جو تھا وہ یہودیوں پر بھی حرام تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ غیر یہودیوں سے لینا جائز ہے، آپس میں لین دین نہ کرو سود کا، لیکن غیر یہودیوں سے لے سکتے ہو۔ آج کیا کہتے ہیں، یہ تو غیر مسلم ہیں، ان کے پاس کیوں چھوڑنے پیسے، ان سے لے لو، ٹھیک ہے۔
لیسا علینا بالامیین سبیل، امیوں کے بارے میں، حربی کافروں کے بارے میں تو کوئی ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، ان سے جو مرضی کرو، چاہے ان کے مال چراؤ، چاہے ان کو دھوکہ دو، چاہے فراڈ کرو، کافر ہے نا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں یہ سب، اللہ اللہ کے ذمے ڈال کے، یعنی خود ساختہ شریعت کو کس سے منسوب کرتے ہیں؟ اللہ سے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ منسوب کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ